بینک سے قرضہ لینا. خوب اب چونکہ پرانی ہماری جو بات ہے وہ ہمارے سننے والوں کے ذہن میں موجود ہوگی, ہم وہیں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں. آغا سیستانی نے اجازت دی ہے, سائن کی ہے کہ آپ گورنمنٹ سے جو بھی جائز ڈیل کریں گے ہم اس کو پرمیشن دے رہے ہیں آپ کو. صحیح. لہٰذا اب میں جب بینک سے لون لے رہا ہوں تو میرا ارادہ یہ ہونا چاہیے جس طریقے سے ڈپازٹ کرتے ہوئے میرا قصد اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں کوئی انٹرسٹ کی شرط نہیں کر رہا ہوں, لیتے ہوئے بھی میرا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نان انٹرسٹ, وداؤٹ انٹرسٹ, بغیر انٹرسٹ, بغیر سود کے یہ قرضہ لے رہا ہوں. دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے. یقینی طور پر بینک کا جو عملہ ہے, جو بینک کی طرف سے معین کیا گیا ہے, جو بینک کا پورا عملہ ہے, جو کام کرنے والے ہیں, وہ جب دے رہے ہوں گے تو وہ آپ کو کنوینس بھی کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو کہہ بھی رہے ہوں گے کہ بھائی ہم اتنا آپ کو انٹرسٹ دیں گے, اتنا سود دیں گے. آپ جو وہ ان سے نہ کہیں, ضروری نہیں کہ آپ ان سے کہیں, آپ کے ساتھ ممکن ہے ڈاکومنٹیشن اور دستاویز کے اوپر جو آپ سے سائن وغیرہ بھی کیا جائے گا. صرف بینک سے لون لیتے ہوئے آپ کا قصد اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں انٹرسٹ نہیں دوں گا. صحیح. چونکہ ابھی ہم قرضہ لے رہے ہیں تو ہم کو انٹرسٹ دینا پڑے گا. صحیح نا, میں انٹرسٹ نہیں دوں گا. یہ آپ کا قصد و ارادہ ہونا چاہیے. ابھی آگے کے منازل اور آگے کی سیڑھیاں ہم طے کریں گے, آگے کے سٹیجز جو ہم طے کریں گے, یہ پہلا اسٹیپ ہے. میرا قصد و ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں لون لے رہا ہوں وداؤٹ انٹرسٹ, میں قرضہ لے رہا ہوں وداؤٹ انٹرسٹ, میں سود نہیں دوں گا. یہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے. اب جب میں نے قرضہ لیا یہ 100% حلال ہو گیا, حلال ہو گیا. اب آگے سیسانی کہتا چاہیے تو ہے مجہول المالک. آگے سیسانی اب اس کو دو طریقے بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی ملکیت میں اس کو لیں. صحیح ہے. کیونکہ مجہول المالک ہے یعنی اس کا مالک اننون ہے, اس کے اونرز اننون ہیں, اس کا مالک معلوم نہیں ہے. لہٰذا میں نے یہ قرضہ تو لے لیا, اب یہ میرے لیے کس طرح میں اس کو اپنی ملکیت میں لوں. صحیح نا. اگر میں ایک عام انسان سے قرضہ لوں تو جیسے ہی میں نے قرضہ لیا میں مالک بن گیا. مثلا میں نے آپ سے قرضہ لیا کہ قبلہ مجھے جو ہے وہ 10,000 روپے قرضہ دیجئے, میں آپ کو 6 مہینے بعد 1 مہینے بعد واپس پلٹا دوں گا بغیر کسی سود کے. آپ نے مجھے جیسے ہی قرضہ دیا میں اس 10,000 کا مالک بن گیا. صحیح نا. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ ہے وہ مجھے دے رہے ہیں, یہ مجہول المالک دے رہا ہے وہ مجھے, اس کا اپنا ہے ہی نہیں, وہ اس کا اپنا ہے نہیں. صحیح نا. اٹھا کے کسی اور کا دے دیا, وہ جو ظاہر مجہول المالک ہے کسی اور کا ہے. تو اب یہاں پر چونکہ اس کی پرمیشن, اس کی ولایت آگے سیستانی کے پاس ہے, تو آگے سیستانی یوں فرماتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کیا کریں. دو طریقے ہیں. صحیح ہے. یہ دو طریقے ہیں, اس طریقے سے آپ یہ کام کریں. مثال کے طور پر میرے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے آئے, ٹھیک ہے, صحیح نا, یا اس نے فزیکلی مجھے 50,000 روپے دیے کیش میں. آگے سیستانی فرماتے ہیں جب اس نے 50,000 روپے دیے آپ لیجئے, اس ہاتھ سے لیجئے, اور آگے سیستانی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے اپنے آپ کو دیجئے. صحیح. ہماری طرف سے ہم نے آپ کو وکالت دی ہے کہ آپ ہماری طرف سے اپنے آپ کو قرضہ دیجئے. ٹھیک ہے. صحیح. یعنی خود سیستانی صاحب کی مجھے آگے سیستانی نے کہا کہ بالکل میں اپنے آپ کو آگے سیستانی کا وکیل, اور اس چیز میں آگے سیستانی نے مجھے وکالت دی ہے کہ آپ میرے بہاف پہ اپنے آپ کو قرضہ دیجئے. بہتر. آگے سیستانی فرماتے کہ آپ اپنے آپ کو میرے بہاف پہ قرضہ دیجئے. صحیح. اچھا, چونکہ آج کے زمانے میں اتنی آن لائن اور بینکنگ کا نظام ہے کہ فزیکلی کرنسی کا رواج آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, تو لوگ کہتے ہیں بھائی اور یہ تو 50,000 کی بات ہے, 5 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ, اب یہ کس طریقے سے فزیکلی ہوگا. ٹھیک ہے. صحیح نا. یہ کس طریقے سے فزیکلی ہوگا. تو یہ تو ہے دوسرا طریقہ. صحیح ہے. پہلا طریقہ میں صرف ریپیٹ کر دوں کہ پہلا طریقہ یہ کہ اگر ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے اس کو آپ نکالیں, اس کو آپ فزیکلی لیں یا اکاؤنٹ سے نکالیں. اگر سیستانی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بہاف پہ, آپ وکیل ہیں, اپنے بہاف پہ آپ اپنے آپ کو قرضہ دے دیں, یہ بن گیا قرضہ, پھر دوبارہ بینک کو پلٹا دیجیے گا. صحیح ہے. صحیح. سود کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, اور دوسرا جو طریقہ وہ انشاءاللہ پہلا طریقہ یہ کہ